اس میں اپنی طرف سے کوئی مداخلت نہ کیجیے. ہم نے عرش کو عظیم کہا، تم نے اسے ناپنا چاہا، اور وہ بال گر گئے. جب جاتا ہوا قافلہ دیکھا، ایک مرتبہ کہا جبرائیل آج بڑے خوش خوش دکھائی دے رہے ہو. جبرائیل کہتا ہے اگر آج بھی خوش نہیں ہوں گے تو پھر کب خوش ہوں گے؟ خوشی کا بہت بڑا دن تو آج ہی ہے. کیا بات ہے، پیغمبر کے ہاں نواسا ہوا، رحمت للعالمین کے ہاں تکمیل گلدستہ پنجتن ہوئی، حسین آئے دنیا میں. اچھا یہ وہی حسین ہے نا جن کا نام جب آدم نے لیا تھا اپنے اس کلمات کے تتمے کے طور پہ، تو فرشتوں سے کہا میں نے نہ کہا تھا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. ہاں یہ وہی حسین ہے. تو جبرائیل اگر مہربانی کرو تو مجھے بھی ساتھ لے چلو. ممکن ہے آج کے اس دن یہی وجہ ہے، ایسے مواقع پہ حکم ہے دعائیں مانگا کیجئے، حاجات پیش کیا کیجئے، بیمار اپنی صحت اور شفا کے لیے دعائیں کریں. اس لیے کہ یہ ایسے دن ہیں جس میں بیمار فرشتوں کو بھی شفا ہو جاتی ہے. توجہ رہے، بیمار فرشتوں کو بھی شفا ہو جاتی ہے. اسے ساتھ اٹھا لیا. اب آئے، جب پیغمبر کے پاس پہنچے کہا یہ کون ہے، کیوں آئے ہو؟ کہا یہ خطرس ہے، اور ترک اولا کی بنا میں اس کے پر ختم ہو گئے تھے. توجہ رہے، آپ نے سنا پیغمبر نے دور کر نماز پڑھی، اس کے بعد دعا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. جیسے جبرائیل نے کہا کہ اس کے پر و بال ختم ہو گئے ترک اولا کی بنیاد پہ، ایسے لے جاؤ اور میرے حسین کے جھولے کے ساتھ اس کو مس کرو، میرے حسین کے گہوارے کے ساتھ اسے مس کرو، جھولے کے ساتھ اسے مس کرو. اب یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، جب نبی روح زخمی ہو تو فرشتہ پر لگاتا ہے اور روح شفا پاتا ہے، مگر جب فرشتہ زخمی ہو تو حسین کے گہوارے سے شفا پاتا ہے. صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے. کے لیے یہی وہ حسین ہیں، کبھی پیغمبر کی گود میں، کبھی پیغمبر کے سینے پہ، کبھی پیغمبر کے کندھے پہ. بڑی توجہ ہے. صحیح بخاری میں آپ پڑھیں، صحیح بخاری میں اگر آپ سامنے وقت میں گنجائش ہو تو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ میں جان کریں. حضور نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی حضور خطبہ دے رہے ہیں. توجہ رکھے، حضور خطبہ دے رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام داخل مسجد ہوئے، جب مسجد میں آئے حضور باز فرما رہے ہیں. حسین عرب کے دستور کے مطابق لمبا کرتا پہنے ہوئے ہیں، وہ پیروں میں الجھ گیا، قدم ڈگمگائے، قریب تھا کہ حسین گر جاتے. میرے عزیزو گر جاتے کیا ہوتا؟ یہی ہوتا کہ حسین کی ہتھیلیاں فرش مسجد پہ پہنچتی. اور اس سے زیادہ کیا ہوتا؟ یقینی طور پہ نہ زخمی ہوتے، نہ کوئی چوٹ آنے کا امکان ہے، اپنے کرتے سے ان کے ہیں مسجد کے فرش تک ہاتھ پہنچ جاتے. مگر مجھے قسم رب کعبہ کی آج بخاری شریف پڑھیے، پیغمبر نے نماز کو ترک کیا، خطبے کو ختم کیا، منبر کے آداب کو چھوڑ دیا، گئے قبل اس کے کہ حسین کے ہاتھ فرش مسجد تک پہنچتے. پیغمبر کے دونوں ہاتھ حسین کے سینے کے نیچے پہنچ چکے تھے. دونوں ہاتھ حسین علیہ السلام کے سینے کے نیچے پہنچ چکے تھے. جس لفظ کی طرف میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں وہ آپ پڑھنے جا رہا ہوں، پڑھیے جا کے صحیح بخاری میں. جب لوگوں نے استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا یا رسول اللہ آپ بات فرما رہے تھے، وہ موقوف کیا، آپ خطبہ دے رہے تھے، وہ سمیٹ دیا، آپ آیات الہی اور احادیث کا بیان فرما رہے تھے، اسے ساکن کیا، منبر کو چھوڑ دیا. حسین کے ہاتھ ابھی مسجد کے فرق تک نہ گئے تھے، آپ کے دونوں ہاتھ حسین کے سینے کے نیچے پہنچ گئے. لوگ یہ معلوم ہی کرنا چاہتے ہیں، پیغمبر نے فرمایا میرے حسین کے قدم ڈگمگا گئے تھے، فلم اصبر، میں صبر نہ کر سکا. یہ ایسا لفظ نہیں ہے جس کا ترجمہ کرنے کے لیے آپ کو جامع اعظم سے بندہ بلانا پڑے یا سعودی عرب سے بلانا پڑے. فلم اصبر جس کا معنی ہے میں صبر نہ کر سکتا ہوں، جس کا معنی ہے میں صبر نہ کر سکا. فلم اصبر میں صبر نہ کر سکا.
سکا. لگتا ہے اب مجھے نہیں معلوم فقیر جہاں کیا کہے گا، مگر ایک خطیب تو کہہ گزرے گا کہ معاملہ ہو حسین کا پھر بے صبری بھی سنت رسول. جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے دعوت عمر باب دانش اور گنش کے لیے، حسین کچھ کے اوپر سوار ہیں، نماز ہو رہی ہے. امام جس انداز سے پہنچے ہیں وہاں نانا کے پاس، صفوں کو چیرتے ہوئے، نمازیوں سے گزرتے ہوئے، کسی کے سر پر سے گزرتے ہوئے پیغمبر کے پاس پہنچے اور پیغمبر کی پشت کے اوپر سوار ہو گئے. اب ذرا فقہائے کرام سے پوچھئے، اگر ہمارے ہاں ایسا کوئی واقعہ ہو جائے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا چھوٹا سا کوئی بچہ آپ کی پشت پہ سوار ہو جائے تو کیا کریں گے آپ؟ حکم یہی ہے شریعت کا کہ اگر تو گھر میں قریب ترین کوئی آدمی ہے تو اتنی اونچی قرت کیجئے تاکہ انہیں سمجھ آ جائے کہ کوئی معاملہ ہے، آئیں اور آپ کے بچے کو اٹھا لیں. اور اگر کوئی نہیں ہے تو آپ نماز کو کیریان رکھیے، اس لیے کہ سجدہ انسان کی وہ کیفیت ہے کہ انسان زمین کے قریب ترین ہوتا ہے. اگر کوئی بچہ پشت پر سے گر بھی جائے گا تو اسے کوئی چوٹ اٹھانے کا امکان نہیں ہے. اور اگر آپ بچے کو اتارنے کے لیے تھوڑی بہت اس کی مدد بھی کر دیں تو یہ نماز میں کثیر فعل نہیں شمار ہوتا، نماز آپ کی صحیح رہے گی. عزیزان گرامی، آپ پیغمبر ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. میں یہاں بات پھیلانا نہیں چاہتا مگر اتنی کہہ بغیر بھی نہیں رہ سکتا کہ افضل عبادات نماز ہے اور نماز کے ارکان میں سب سے افضل رکن سجدہ ہے اور نمازیوں میں افضل ترین نمازی پیغمبر اکرم ہے. جہاں ہے نماز میں سے بہترین مقام یعنی مسجد نبوی ہے. امام حسین نے دیکھا کہ چار افضل ایک جگہ پہ جمع ہے، نماز افضل ہے، سجدہ افضل ہے، پیغمبر افضل ہے، مسجد نبوی افضل ہے. جہاں کے پیغمبر کی پوچھ کے سوار ہو کے بتا دیا کہ جہاں یہ افضل ہوں وہاں ہم اعلان کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ممبر. پیغمبر کی پشت پہ بیٹھ گئے، تسبیح ہوئی، 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، 7 مرتبہ تک پیغمبر نے پڑھی. وہ پیغمبر جو لبوں کو جنبش نہیں دیتا جب تک وحی پروردگار نہ ہو، اور ان تابعوا الا ما یوحی الیہ، کوئی قدم بھی نہیں اٹھاتا جب تک وحی پروردگار نہ ہو. ظاہر ہے یہ مسئلہ تو آپ کو بھی معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے کہ ایسا ہو تو کیا کرے، مگر لگتا ہے پیغمبر نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا. جبرائیل امین آئے. اب جبرائیل کو دیکھتے رہیے اپنی بصیرت کی نگاہوں سے. جبرائیل آئے ہیں یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے. ہم تو سوچ رہے ہیں کہ جبرائیل آئے ہیں حضرت امام حسین کا بازو پکڑیں گے اور کہیں گے برخوردار نانا کو نماز پڑھنے دیجئے، آپ کیوں درمیان میں پریشان کرتے ہیں. مگر مجھے تذکرت کعبہ کی ایسا کچھ نہیں ہوا. جبرائیل نے بالکل حسین کو بازو پکڑ کے یہ نہیں کہا کہ برخوردار صاحبزادے آپ کیا کر رہے ہیں، نانا کی نماز کے خضوع و خشوع میں فرق آئے گا، آپ کیا کر رہے ہیں. حسین کو کچھ نہیں کہتے، جس پہ وحی آتی ہے اسی کو کہا کہ پروردگار بات کو فائدہ و سلام کے ارشاد فرماتا ہے اے حبیب جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اترے، جب تک اپنی مرضی سے نہ اترے. اب پیغمبر تسبیح پہ تسبیح پڑھے جا رہے ہیں. لوگوں نے سوچا کہ شاید پیغمبر کو ساتھ ہو گیا یا پیغمبر بھول گئے. ان بیچاروں کو کون بتائے کہ پیغمبروں کو ساو و نسیان نہیں ہوتا. مگر مشکل یہ ہے امتی تو اس سے بھی ڈگری آگے ہیں، وہ تو نسیان کے بھی ایک سلوات پڑھنے والے خواب سے. بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی. جہاں جہاں تک آپ وقت بالکل ختم ہو گیا، پاک مکمل کر کے آپ سے التماس سے دعا کرتا ہوں. بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی. کئی مرتبہ جب تسبیح پڑھی گی، 70 مرتبہ لکھا ہے تسبیح پڑھی، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کی تسبیح تمام ہوئی. حسین اپنی مرضی سے اترے ہیں. پیغمبر نے سر اٹھایا. اب آپ کو پتا ہے لوگوں کی بھی کئی قسمیں ہیں. کچھ تو خوش آمدید قسم کے لوگ آئے اور آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ حسین آپ کو زحمت دے رہا تھا، ہم نے سوچا اتار دیں.
ہم نے سوچا کہ اتار دیں آپ کی پشت پر سے، مگر پھر دل میں خیال آیا شاید آپ کو یہ گراں گزرے، وہ تو گراں گزرتی یا نہ گزرتی یہ گراں گزر رہی ہے، توجہ رہے، وہ تو گراں گزرتی یا نہ گزرتی یہ گراں گزر رہی ہے۔ پیشانی پہ جلال نمودار ہوا، کہا من لم یعقر صغیرنا لا یعرف کبیرنا، جو ہمارے چھوٹے کی شان کو نہیں جانتا وہ بڑے کی شان کو بھی نہیں جانتا، جو ہمارے چھوٹے کے مقام کو نہیں جانتا وہ بڑے کے مقام کو بھی نہیں جانتا۔ عزیزان گرامی بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی۔ اور لوگوں نے جب کہا کہ یا رسول اللہ آپ کہا میرا بیٹا حسین میری پشت کے اوپر سوار ہو گیا تھا، ان نبیر حسین ارتحلانی، میرے بیٹے حسین نے، جب اس کا میں پنجابی میں ترجمہ کروں گا تو زیادہ آسان ہوگا۔ جب لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں بس اوقات ہم نے دیکھا وہ تکیے پہ رکھ لیتے ہیں، اپنے زانوں پہ رکھ لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں پہ رکھ لیتے ہیں۔ اب یہاں بھی بہت ملتے ہیں، جب ہم ملک میں پڑھتے تھے تو لکڑی کی ایک ملتی ہے جسے رال کہتے ہیں، توجہ ہے نا، اسے رال کہتے ہیں، جو قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، رکھی جاتی ہے۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں میں نماز میں تھا، حسین نے مجھے رال بنا لیا۔ پیغمبر حسین اس قرآن کا نام ہے جس کی ریل کو محمد مصطفیٰ جو ہمارے چھوٹے کی شان کو نہیں جانتا، جو ہمارے چھوٹے کی شان کو نہیں جانتا وہ بڑے کی شان کو بھی نہیں جانتا۔ اور یہ تمہارے سکھانے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں، ان سے سیکھیے، انہیں سکھانے کی کوشش نہ کیجیے۔ اب مسلمانوں کا کیا ہے، بیچارے سمجھ نہیں آ رہی، آل محمد کی یہ عظمت ہے، لوگ واقعا مانتے بھی نہیں مگر پھر بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں مانتے، جو ہے پچھلے دنوں لوگ اہل بیت علیہ السلام کا انعام منا رہے تھے، لوگوں نے اپنے امام اعظم کے شروع کر دیے، کوئی بات نہیں، آپ جب نعرے لگاتے ہیں آپ اپنے امام کے نعرے لگاتے ہیں، لوگ اپنے امام کے، ان کی اپنی مرضی، اپنے امام کی بات ہو رہی تھی۔ مگر اب تو بہت سارے علوم لوگوں کے سامنے آ گئے، اب تو کوئی چینل آن کیجیے تو وہاں بھی آپ کو بہت کچھ مل جائے گا۔ کسی نے سوال کیا کہ حضرت امام اعظم نے امام جعفر صادق سے بھی ہم نے سنا ہے کسی سے کہ امام جعفر صادق سے امام اعظم نے کچھ پڑھا۔ سورہ محمد کے اندر ایک آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، یہ جب گڈکرینِ اہل بیت بات کرتے ہیں ان کے لہجے سے ہی پتہ چلتا ہے۔ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، ان کے لب و لہجے سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ان کا سوال یہ تھا کیا حضرت امام اعظم نے حضرت امام جعفر صادق سے پڑھا ہے، یعنی انہیں یہ بھی تکلیف ہے کہ کیوں ان سے پڑھا۔ اب یہ نہ تو سوال کرنے والے اظہار کر سکتے ہیں نہ ہی جواب دینے والے، انہوں نے اور ایک رخ اختیار کیا۔ اور یہ سوال کرنے والے نے تو کہا کہ بچہ پڑھتا ہے وہ الفابیٹ سے شروع ہوتا ہے MSc کرتا ہے، ظاہر ہے کہ استاد کے ساتھ ساتھ نہیں جاتا، جس نے الف بے تے پڑھایا وہ اور ہے، جس نے MSc کرایا وہ اور ہے۔ تو آپ ذرا وضاحت فرمائیں گے امام جعفر صادق علیہ السلام سے انہوں نے کیا پڑھا، کس زمانے میں پڑھا؟ توجہ ہے آپ حضرات کی، ان کا مطلب یہ ہے کہ امام جعفر صادق سے الف زبر آپ دے زبر باعث ہے، توجہ ہے آپ حضرات، امام سے انہوں نے، یہ بھی ان کا وہ دل کی بات ہے جو نکل رہی ہے کہ امام جعفر صادق، انہوں نے کہا حضور انہوں نے امام جعفر صادق سے نہیں پڑھا، ان کے 4000 استاد، 4000 توجہ ہے، 4000 ان کے استاد گزرے۔ چنانچہ میں نے ایک مرتبہ ٹی وی کھولا تو وہ گن رہا تھا حضرت یاس بن قیس، حضرت فلان بن فلان، حضرت فلان بن فلان، فلان بن فلان، یہ 4000 نام شمار کر رہے ہیں۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ کیا گن رہا ہے، آخر جب پتہ چلا تو سوال کیا گیا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام سے انہوں نے کچھ پڑھا، انہوں نے کہا نہیں امام جعفر صادق سے پڑھا، امام زید بن علی سے بھی پڑھا اور فلانے فلانے، 4000 ان کے استاد گزرے ہیں۔ سیانے لوگوں اللہ کے لیے مجھے بتائیے، لوگوں کی عظمت شاگردوں کی کثرت سے جانی جاتی ہے یا استادوں؟ لوگوں کی، وہ خود کہتے ہیں لولا سنتان لہلک النعمان، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتا۔ آخری بات اس کے بعد بات ختم۔ مجھے یہ معلوم ہے اگر کسی کو حوالہ چاہیے ہوگا تو وہ بھی انشاءاللہ پیش کر دیا جائے گا کہ جب حج کرنے گئے ہیں، ظاہر ہے حج بھی بچپنے میں نہیں کرتا، اچھا میچور ہو کرتا ہے، اور امام اعظم جب حج کرنے گئے ہیں تو جب حج کر چکے
وہ حجام نہیں ہوتا. اس سے کہا کہ میں حلق کروانا چاہتا ہوں, کتنے پیسے لوگے؟ توجہ رہے آپ حضرات کی. ہاں آپ کوفے سے آئے ہیں نا, اور آپ کو پتا ہے نا نائی بڑے سیانے ہوتے ہیں, قوم بھی پہچان لے. توجہ رہے آپ پہچان لے, آپ کوفے سے آئے ہیں. کہا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مناسک کے حج ہیں, یہ امور شریعہ ہیں, ان میں طے نہیں کیا جاتا, جو مناسب ہوگا آپ دے دیں گے, میں وہ قبول کر لوں گا. اچھا چلیے طے نہیں کرتے. اب بیٹھ گئے حلق کروانے کے لیے. اس نے کہا ابھی آپ کو پتا نہیں, جب آپ یہ سارے اعمال بجا لانے کے بعد حلق کروانے لگے تو آپ رخ بقبلہ ہوں, قبلہ کی طرف آپ کا رخ ہو. توجہ رہے آپ حضرات کی. اور آپ پشت پر قبلہ بیٹھے, چنانچہ انہوں نے رخ قبلہ کر دیا. اب جو انہوں نے سر جھکایا, کہا ابھی آپ کو پورا پتا نہیں, جب آپ حلق کروانے لگے پہلے دائیں جانب سے کیا جاتا ہے, پھر بائیں جانب سے کیا جاتا ہے, پھر یہ جو آخر میں ہے یہ پھر کیا جاتا ہے. اچھا یہ بھی ہو گیا. عزیزان گرامی اب جب اٹھے, جو بھی مناسب سمجھا وہ مزدوری دی, جانے لگے. ارے جاتے کہاں؟ یہ جو بال, توجہ رہے آپ کے, یہ جو بال آپ کے نکلے ہیں سر سے جو کاٹے گئے ہیں, ان کا حکم یہ ہے انہیں سمیٹ کے اپنے پاس رکھو اور مینا میں دفن کرنا. آج بھی آپ کتاب میں پڑھیں, وہ کہتے ہیں ہم نے فقہ تو بہت پڑھی تھی مگر 6 فقہ کے مسئلے ہم نے نائی سے پڑھے, اور یہ تو نائی سے پڑھے, قصائی کے پاس تو اجتہاد کر لیا. آپ سماعت فرما چکے اور وقت بالکل ختم ہو گیا. یہ وہ موقع ہے جس میں فرشتوں کو شفا ملتی ہے, بیماروں کو شفا ملتی ہے, اور یہ جو بڑے دن آتے ہیں اس میں ہماری چھوٹی چھوٹی حکومتیں بھی اہتمام کرتی ہیں. قیدیوں کو تھوڑی بہت قید سے رہائی ہو گئی, کسی کو کوئی ایوارڈ انعام مل گیا. میرے عزیزو یہ اللہ کیا بہت بڑا دن ہے. میں اپنی اور آپ کی طرف سے یہ کہتا ہوں, اے معبود ہمارے بیماروں کو صحت اور شفا عطا فرما. اے معبود ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرما. اے معبود یہ چھوٹے چھوٹے بچے, یہ تیرے تحفے, تیری امانتیں جو تو نے ہمیں اولاد کی صورت میں دیے ہیں, اس ملک کے زہریلے اثرات سے انہیں محفوظ فرما. اے پروردگار بے حق محمد و آل محمد, بطفیل محمد و آل محمد, بجائے محمد و آل محمد, بحرین کے مومنین کی حفاظت اور مدد فرما. پاکستان میں مومنین کی مدد فرما, کشمیر میں مسلمانوں کی مدد فرما. پروردگار بے حق محمد و آل محمد, بطفیل محمد و آل محمد, عراق میں اتباعِ عالیات کی حفاظت فرما, خراج نظام کی حفاظت فرما, ایران کے انقلاب کی حفاظت فرما, اور ہمارے کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم رکھ. ہماری علموں, ہمارے اداروں, ہماری مسجدوں, ہمارے امام باڑوں, ہمارے علماء, ہمارے خطبہ, ہمارے شعراء, ہمارے نعت خان, ہمارے دعا خان, ہمارے ماتمی, پروردگار سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار بے حق محمد و آل محمد مذہب حقہ کو سایہ فتح صاحب العصر میں اس کی حفاظت اور نگہداشت فرما. پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما, دعاؤں کو مقبول اور مستجاب فرما. جن بیمار مومنین اور مومنات نے التماس دعا صحت کی ہے انہیں صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرما. پروردگار بے حق محمد و آل محمد ہمارے یہ پھیلے ہوئے ہاتھ انہیں خالی نہ لوٹا, ہماری دعاؤں کو مقبول اور مستجاب فرما. ایک مرتبہ جميع مرحومین مومنین بالعموم اور شہداء مومنین بالخصوص کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ. انشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.